اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الى قیام یوم الدین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ہماری گفتگو تقلید کے باب میں جو انہوں نے ایک دوسری فصل بنائی ہے، ایک دوسرا چیپٹر بنایا ہے، کیونکہ جو آخری مسئلہ بیان ہوا وہ یہ کہ عدالت کی ڈیفینیشن بیان ہوئی اور چونکہ عدالت میں عادل کی جو ڈیفینیشن بیان ہوئی کہ واجبات کو انجام دیتا ہو اور محرمات سے بچتا ہو، جو آخری مسئلہ بیان ہوا واجبات کو انجام دیتا ہو اور گناہوں سے بچتا ہو، تو اس مناسبت سے مسئلہ نمبر 30 اس میں ایک فہرست بیان کر رہے ہیں جس میں گناہان کبیرہ کی لسٹ بیان کی ہے اور خوب آپ شمار کرنے والے شمار کیجئے گا کہ کتنے بیان کیے ہیں. ہم نے تو شمار نہیں کیا اس کو، لیکن اس کو کاؤنٹ کیجئے گا کہ کتنے بیان ہوئے ہیں. اور درمیان میں غیبت کو ایک خاص انہوں نے اب کیا وجہ ہے، شاید اس کے مسائل، بہرحال علی ای حال غیبت کے مسائل کو منہاج الصالحین میں تفصیل کے ساتھ تقلید کے باب میں بیان کیے ہیں غیبت کے مسائل. اچھا، اب دعا کریں کہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے، اور ظاہر ہے آپ لوگ کے انٹرسٹ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا انٹرسٹ برقرار رہتا ہے، اور یقینی طور پر آپ کا انٹرسٹ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں کتنا آپ کا انٹرسٹ برقرار رکھ سکتا ہوں. تو کچھ جو خرید و فروخت سے ریلیٹڈ حرام چیزیں ہیں وہ منہاج جلد والیوم 2 کے اسٹارٹ میں بیان کی، اور بہت سارے اس میں بھی گناہوں کو بیان کیا ہے، جھوٹ اور بھی بہت سارے مسائل وہاں پر بیان کیے ہیں. علی ای حال اب یہاں پر ظاہر ایک فہرست ہی ہے جہاں پر تھوڑی بہت وضاحت دینے کی ضرورت رہے گی، وہاں میں وضاحت دے دوں گا، لیکن باقی آپ کی خدمت میں یہ لسٹ جو انہوں نے بیان کی ہے وہ بیان کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کر دوں کہ انہوں نے اس چیپٹر کا نام رکھا ہے محرمات فی شریعت المقدسہ، یعنی شریعت مقدسہ کے حرام. آپ کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کر دوں کہ ٹیکنیکلی
ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے اس ہیڈنگ کے اوپر، کیونکہ اس لسٹ میں نماز کو چھوڑنا بھی لکھا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ احکامات خمسہ یعنی 5 قسم کے حکم ہوا کرتے ہیں۔ حکم تکلیفی جس کو کہتے ہیں وہ 5 قسم کے ہیں: واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح۔ واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح، یہ 5 قسم کے احکامات ہیں جن کو حکم تکلیفی، احکامات تکلیفی خمسہ کہتے ہیں، یعنی 5 احکامات تکلیفی۔ سب کی ڈیفینیشن واضح ہے: واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح۔ واجب یعنی جس کا کرنا ضروری ہے۔ حرام یعنی جس کو کرنا گناہ ہے، نہ کرنا ضروری ہے۔ مستحب یعنی جس کے کرنے میں ثواب ہے، چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں۔ مکروہ یعنی جس کو نہ کرنے میں ثواب ہے اور کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اور مباح کا مطلب ہے بالکل برابر برابر۔ اب توجہ کریں کہ جو واجب ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر واجب کا اپوزٹ حرام ہے، یعنی نماز پڑھنا واجب ہے تو نماز چھوڑنا حرام ہے، نہیں، یہ سب اپنی الگ الگ ڈیفینیشن ہے۔ واجب یعنی جس کا کرنا ضروری ہے، نہیں کیا تو گنہگار ہو جائے گا، لیکن ایسا ٹیکنیکلی غلط ہے۔ صحیح ہے کہ عوام میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے، نماز نہیں پڑھو گے تو حرام کام کیا۔ تو واجب یعنی جس کا کرنا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا نہ کرنا حرام ہے۔ صحیح ہے، گناہ ہونا الگ چیز ہے، حرام ہونا الگ چیز ہے۔ اسی طرح غیبت کرنا حرام ہے، ایسا نہیں کہ غیبت نہ کرنا واجب ہے۔ ٹیکنیکلی یہ غلط ہے۔ اب یہ اس کے پیچھے جو اس کا فلسفہ ہے وہ فی الحال میں بیان نہیں کر رہا ہوں کہ کیوں ٹیکنیکلی یہ غلط ہے، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر۔ تو واجب الگ چیز ہے اور حرام الگ چیز ہے۔ اب چونکہ یہ چیپٹر کا نام ہے المحرمات فی شریعت المقدسہ، کہ شریعت مقدسہ کے محرمات یعنی حرام چیزیں، اس میں جو ایگزامپلز دی ہیں وہ ہے ترک الصلاۃ، نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، حج چھوڑنا۔ اب یہ ٹیکنیکلی یعنی خود فقہاء، یہ ہم جو بیان کر رہے ہیں انہی سے سیکھے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے ہی یہ ساری باتیں بیان کی ہیں، لیکن ٹیکنیکلی بہرحال یہ اس کے ساتھ جو وہ سازگار نہیں ہے۔ علی ای حال خوب ان من اعظم المعاصی، اچھا تقریباً اس میں شاید گناہ کبیرہ کو ہی بیان کیا ہے، اچھا آپ کی خدمت میں ایک اور نقطہ بیان کر دوں، فقہی مسئلہ، کہ آغائی سیستانی، شاید مرحوم آغائی حکیم، کیونکہ اصل جو منہاج الصالحین ہے وہ اصل منہاج الصالحین کس کی ہے؟ سید محسن الحکیم کی لکھی ہوئی ہے۔ سید محسن الحکیم نے منہاج الصالحین لکھی ہے، اور اس کے بعد آغائی خوئی، آغائی سیستانی، شہید صدر، آغائی وحید، آغائی تبریزی، مرحوم سید محمد روحانی، اور اکثر آغائی خوئی کے تقریباً سارے کے سارے شاگرد، آغائی سعید حکیم، آغائی شیخ اسحاق فیاض، ان سب نے اسی منہاج الصالحین ہی کو انتخاب کیا، اور جہاں جہاں اختلاف تھا وہاں پر انہوں نے اپنا اختلاف بیان کیا۔ تو یہ نقطہ توجہ کریں کہ گناہان کبیرہ آغائی خوئی، آغائی سیستانی،
اور جو بھی عادل کی یہ ڈیفینیشن بیان کرتا ہے، عادل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ واجبات کو انجام دینا اور محرمات سے بچنا، یہ عادل کی ڈیفینیشن ہے، یہ عادل کی ڈیفینیشن ہے۔ ان لوگوں کے لحاظ سے فرق نہیں پڑتا، چاہے گناہ کبیرہ ہو چاہے گناہ صغیرہ ہو، کہ بقول مرحوم آگے خوئی کے کہ گناہ صحیح ہے کہ گناہ ایک بڑا گناہ ہے، ایک چھوٹا گناہ ہے، قبول، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جس خدا کی معصیت ہے اس خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر گناہ بڑا گناہ ہے، ہر گناہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ آگے کوئی کی تعبیر ہے جو انہوں نے اپنے درس میں بیان کی ہے، علی یہ حال۔ لہذا گناہ کبیرہ اور صغیرہ فقہی لحاظ سے اس کا کوئی آگے سیستانی کی ڈیفینیشن میں اس کا امپلیمنٹیشن اور اس کا امپیکٹ نہیں ہے۔ توجہ فرمائے اپنے اب ملاحظہ فرمائے کہ سب سے پہلا اور جو سب سے بڑا گناہ ہے الشرک باللہ تعالی، خداوند متعال کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، خداوند متعال کی ذات کے ساتھ شرک کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ وَالْيَأْسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ تَعَالَى اَيْ رَحْمَتِهِ وَفَرَجِهِ۔ دوسرا جو گناہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ خدا کی رحمت سے انسان مایوس ہو جائے۔ اچھا یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں یہ بات بہت زیادہ بیان کی جاتی کہ بھئی مایوسی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ مایوسی بہت بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کون سی مایوسی؟ ابھی مثال کے طور پر میں مایوس ہوں کہ ابھی یہاں پر جہاں میں موجود ہوں میں مایوس ہوں بارش کے نازل ہونے سے، تو یہ گناہ کبیرہ بن گیا؟ نہیں، یہ عوام کی حد تک صحیح ہے۔ ہر مایوسی تو انسان زندگی میں اپنے بہت سارے امور میں مایوس ہے، انسان اپنی کامیابی سے مایوس ہے مایوس۔ میں اب سوال کرتا ہوں کہ میں مایوس ہوں کہ میری جوانی واپس پلٹ آئے گی، گناہ کبیرہ بن گیا یہ؟ نہیں، ہر مایوسی گناہ کبیرہ نہیں ہے، صرف ایک مایوسی گناہ کبیرہ ہے، وہ ہے خدا کی رحمت سے مایوس ہونا، کہ انسان یہ مایوس ہو جائے کہ خدا میرے گناہوں کو نہیں بخشے گا، یہ گناہ کبیرہ ہے، نہ ہر قسم کی مایوسی۔ توجہ کیا آپ نے؟ وَالْيَأْسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ تَعَالَى اَيْ رَحْمَتِهِ وَفَرَجِهِ وَالْأَمْنِ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ۔ اسی طریقے سے گناہ کبیرہ میں جو تیسرے نمبر پہ بیان کیا وہ یہ کہ انسان خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو امان میں سمجھے کہ مجھے عذاب نہیں ہو سکتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دیکھیں ہم یہ کہیں کہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت ہوگی، ہمیں جو کہ وہ خدا کی رحمت نازل ہوگی، لیکن انسان یہ کہے کہ نہیں میں کچھ بھی کر لوں، میں خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو امان میں سمجھوں، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ چوتھا جو گناہ ہے وہ ہے انکار ما انزلہ اللہ تعالی، جو خداوند متعال نے نازل کیا ہے انسان اس کا انکار کرے۔ جو خدا نے نازل کیا ہے، چاہے کتاب کی شکل میں ہو، چاہے انبیاء کی شکل میں ہو، چاہے اوصیاء کی شکل میں ہو، چاہے شریعت اور دین کی شکل میں ہو، فرق نہیں پڑتا، جو خدا نے نازل کیا ہے۔ اب ہمیں کیا معلوم خدا نے کیا کیا نازل کیا ہے؟ بہت کچھ نازل کیا ہے۔ تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ انسان ایمان اور اعتقاد اجمالی رکھے۔ ایمان اجمالی، اعتقاد اجمالی۔ کیا مطلب ایمان اجمالی اور اعتقاد اجمالی؟ یعنی ہر وہ چیز جس کو خدا نے نازل کیا ہے، اب چاہے وہ انبیاء کی شکل میں ہو، چاہے وہ اوصیاء کی شکل میں ہو، چاہے کتابوں اور
صحف کی شکل میں ہو، مصحف کی شکل میں ہو، چاہے احکامات الہی کی شکل میں ہو، جو خدا نے نازل کیا ایکس وائی زیڈ فی علم اللہ، خدا کے علم میں جو کچھ ہے جس کو خدا نے نازل کیا ہے اس کو میں قبول کرتا ہوں. یہ اعتقاد بہترین اعتقاد ہے اور پرفیکٹ اعتقاد ہے، بالکل صحیح اعتقاد ہے. ہو لہذا اگر انسان ما انزلہ اللہ تعالی سبحانہ کو اگر انکار کریں جس کو خدا متعال نے نازل کیا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. بلکہ بعض اوقات انشاءاللہ نجاسات کی اور جو کافر کی نجاست کی بحث ہے وہاں پر ہم گفتگو کریں گے کہ بعض اوقات انسان ان چیزوں کے انکار کرنے کی وجہ سے ممکن ہے کافر ہو جائے اور نجس ہو جائے، کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل وہاں پر بیان کریں گے. والمحاربۃ، اب شمار کاؤنٹنگ آپ لوگ کرتے رہیے گا. پہلا شرک، یاس، تیسرا امن، چوتھا انکار اور پانچواں ہے والمحاربۃ لاولیاء اللہ تعالی، کہ اولیاء خدا کے ساتھ جنگ کرنا. جو بھی اولیاء خدا ہے، اولیاء خدا، اب یہاں پر اولیاء خدا چونکہ بہرحال گناہ کبیرہ، ایک مومن کے ساتھ جنگ کرنا بھی ممکن، ایک مسلمان کے ساتھ بھی جنگ کرنا بھی حرام ہو جائے. قتل کرنا تو حرام ہے ہی کہ آگے جا کے بیان کریں گے، لیکن خود جنگ کرنا، اب یہاں پر اولیاء اللہ کو بیان کیا، یعنی یہ ہائی کلاس کے بڑے لیول کے جو ہے وہ گناہ کو بیان کیے جا رہے ہیں. ورنہ ممکن ہے ایک مسلمان سے جنگ کرنا، یہ بھی گناہ ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن ابھی فی الحال بیان کریں بہت ہائی کلاس کے اور بہت بڑے گناہوں کو بیان کر رہے ہیں. اولیاء اللہ، خدا کے اولیاء، اب یہ خدا کے اولیاء بہرحال آئمہ، انبیاء، کم از کم یہ تو شامل ہے، باقی بہرحال اس سے کوئی امپلیمنٹیشن اور کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا. اس کے بعد چھٹا وہ استحقار الذنب، استحقار الذنب یعنی کسی بھی، یہ بہت ہی اہم گناہ ہے، یعنی لسٹ میں تقریباً چھٹے نمبر پہ اس کو بیان کرنا کہ جس میں بعض اوقات انسان، ایک مومن ممکن اس کا گرفتار ہو جائے. وہ کیا ہے؟ استحقار الذنب، کسی گناہ کو حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا. اور یہاں پر وجہ بیان کرتے کہ فَإِنَّ أَشَدَّ الذُّنُوبِ، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ مَسْتَحَانَ بِهِ صَاحِبُهُ، گناہ میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اس کو بہت ہی چھوٹا گناہ سمجھے، حقیر گناہ سمجھے، معمولی گناہ سمجھے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یعنی اگر کوئی شخص گناہ صغیرہ کو انجام دے رہے، جو ڈیفینیشن وائز گناہ صغیرہ ہے، اس کو انجام دیتے ہوئے اگر اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، یہ خود بخود جو کہ وہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. وہ حقوق الوالدین، والدین، خوب یہ تھوڑی سی وضاحت طلب ہے، جو ہمارے معاشرے میں ایک غلط کنسیپٹ ہے، اس کی یہاں پر تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں. آق الوالدین، والدین کا آق ہونا. والدین کا آق ہونا یعنی کیا مطلب؟ والدین کا آق کرنا یا والدین سے آق ہونا. اچھا ظاہراً اگر میں اشتباہ نہ کروں تو شاید روایت ہے کہ والدین بھی آق ہوتے ہیں، یعنی والدین بھی آق کرتے ہیں، والدین کی طرف سے بھی آق ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اولاد کی جانب سے والدین آق ہوتے ہیں کہ اگر ان کے جو حقوق ہے وہ ادا نہ کریں. بہرحال ابھی فی الحال آق الوالدین، آق الوالدین کا آسان معنی اور اس کی آسان ڈیفینیشن کیا ہے؟ آق الوالدین کی، آق الوالدین کی آسان ڈیفینیشن یہ ہے کہ والدین کو اذیت پہنچانا، بس. اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جس کے دنیا میں بہت فوری اثر ہے، نیگیٹو یا پازیٹو. اگر کوئی مستحب کام ہے یا واجب کام ہے تو پازیٹو اثر، حرام کام ہے
تو نیگیٹو اثر اس میں سے ایک ہے عاق الوالدین ہونا، یعنی کوئی انسان اپنے والدین سے عاق ہو، یعنی والدین کو اذیت دینے والا، والدین کو اذیت دینے والا۔ اب یہاں پر دو مسئلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جو یہاں پر بیان نہیں کی ہیں۔ دیکھیں ہمارے یہاں ایک جو غلط فہمی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو عاق کر دیتی ہے، شریعت میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ والدین کا اپنے بچوں کو عاق کر دینا اور جس سے یہ تصور آنا کہ ان کو ان کے مرنے کے بعد میراث نہیں ملے گی، ترکہ نہیں ملے گا، یہ کنسیپٹ غلط کنسیپٹ ہے۔ شریعت کے لحاظ سے ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اور یہ نہ والدین کے لیے جائز ہے، نہ باقی وارثوں کا حق ہے کہ اپنے دوسرے وارثوں کو میراث سے بے دخل کر دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ عاق الوالدین کا مطلب کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ والدین کا اپنی اولاد سے متعزی ہونا، یعنی اذیت محسوس کرنا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں پر آگے خوئی اور آگے سیستانی، یہاں پر آگے خوئی اور آگے سیستانی کا ایک فرق بیان کر دوں کہ آگے سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ آگے سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ آگے سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ ہر عاق الوالدین حرام نہیں ہے، بلکہ وہ عاق الوالدین حرام ہیں جہاں پر والدین بچوں کو بے عنوان شفقت حکم دے رہے ہوں اور اس کی مخالفت کی وجہ سے ان کو اذیت ہو، یہ عاق الوالدین ہیں اور یہ حرام ہے۔ یعنی کیا مطلب بے عنوان شفقت؟ بے عنوان شفقت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ دیکھیں والدین بعض اوقات اپنی خاطر بچوں کو کوئی بات کہتے ہیں، اور بچہ اگر وہ نہیں مانتا ہے یا وہ نہیں کرتا ہے تو والدین کو اذیت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ بچے کے فائدے میں وہ بات کہی جا رہی ہوتی ہے، بچے کے ایڈوانٹیج میں، اور وہ بچہ اگر نہ مانے تو یہ ہے در حقیقت عاق الوالدین۔ لیکن اگر والدین اپنے نفع میں اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں اور وہ اگر وہ نہ مانے، اگرچہ ابھی یہاں پر بیان کریں گے کہ اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہاں پر عاق الوالدین حرام نہیں ہے۔ اب 2 یا 3 مثالیں دے دوں۔ مثال کے طور پر والدین اپنے بچے کو یہ کہیں کہ تم طلاق دو، اگر طلاق نہیں دی تو ہم کو اذیت ہوگی۔ یہاں پر بچوں کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے، یہاں پر بیٹے کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر والدین بچے کو یہ کہے کہ تم باہر پڑھنے مت جاؤ، اس لیے کہ ہم اکیلے ہیں، بوڑھے ہیں، ہمارا کون خیال رکھے گا۔ نان و نفقہ اولاد کے اوپر واجب ہے، والدین کا وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اب یہاں پر جو والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ تم باہر پڑھنے مت جاؤ، جبکہ ایک دفعہ اولاد کی فیور میں، اولاد کے حق میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ مثال کے طور والدین کی کہ خیال سے یہ ہے کہ اگر بچہ اگر باہر جائے گا پڑھنے یورپ میں، ویسٹ میں، بگڑ جائے گا۔ خوب، اب یہ بچے کے نفع میں، بچے کے فائدے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ بچے کے فائدے میں ہے۔ یہاں پر اگر بچہ نہیں مانے گا اور ان کو نہ ماننے کی والدین کو اذیت ہوگی تو یہ حرام ہے۔ یا والدین اپنے اولاد کو کہے کہ مثال کے طور سگریٹ نہ پیو، ایک دفعہ والدین اس لیے کہتے ہیں بچے کو کہ سگریٹ مت پیو کہ معاشرے میں والدین کو لوگ کیا کہیں گے، تو یہ والدین کی غرض ہو گئی۔ ایک دفعہ نہیں، والدین کو اپنی غرض نہیں ہے بلکہ خود ان کی شفقت اور ان کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں والدین کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ
سگریٹ مت پیو، تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اب اگر وہ بات نہ مانے اور ان کے نہ ماننے کی وجہ سے والدین کو اگر اذیت ہو رہی ہو تو یہ حرام ہو جائے گا، یہ عاقل والدین ہو جائے گا، یہ عاقل والدین ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی نے ایسی کوئی ڈیفینیشن یا ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، بلکہ مطلقاً یہ بات کہی ہے کہ ماں باپ کو کسی طریقے سے اذیت دینا یہ جائز نہیں ہے اور گناہ کبیرہ میں سے ہے. اب یہاں پر ایک آگے سیستانی جو اپنے استفسارات میں بیان کرتے ہیں کہ صحیح ہے کہ بعض اوقات اولاد کے لیے ماننا واجب نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ ان کی بات کی اطاعت کی جائے، ان کے ساتھ سوء ادب سے پیش نہ آئے، برے ادب کے ساتھ پیش نہ آئے، کوئی ایسا سلوک نہ کرے کہ جس سے ان کی توہین یا ان کی اہانت کی جائے، یہ جائز نہیں ہے. یا خلاصہ یہ کہ جو انہوں نے اپنے استفسار میں بیان کیا، جو ان سے نقل ہوئے ہیں استفسار، کہ ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ ان کو کنونس کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے اور کسی طریقے سے جہاں تک ہو سکے مخالفت نہ کی جائے. لیکن بہرحال تشریح وہی ہے، تفصیل وہی جو آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کی. خوب، اب یہاں پر جو ڈیفینیشن بیان کی ہے اس کو ہم بیان کر دیں کہ اگرچہ ڈیفینیشن کی وضاحت یہی ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کی کہ حقوق الوالدین کیا ہے، وَهُوَ الْإِسَاءَةُ إِلَيْهِمَا، یعنی والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا کسی طرح بھی، اس طرح کہ وہ جو اپنے بچے کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں اس کے ساتھ، اس اچھے انداز سے وہ جو پیش آ رہے ہیں اس کے ساتھ اس طرح پیش آنا والدین کے ساتھ کہ ٹکراؤ ہو جائے اور ان کی شفقت کا انکار کرے. یہ انہوں نے ڈیفینیشن وائز بیان کی کہ اس کی تشریح وہی ہے جو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی. ظاہراً 7واں تھا، یہ 8واں محرمات میں سے 8واں کیا ہے؟ قتل المسلم، کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا. کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا گناہان کبیرہ میں سے ہے، بلکہ کل محقون الدم ہے، بلکہ ہر وہ انسان کی جس کا خون محترم ہے، جس کا خون محترم ہے، حتیٰ وہ کافر جو کسی مسلمان اسٹیٹ میں آتا ہے، کسی مسلمان اسٹیٹ میں آتا ہے تو وہ کافر جو مسلمان اسٹیٹ میں آیا ہے تو اب یہ کافر محترم ہو گیا ہے، اس کا خون بہانا جائز نہیں ہے. یا اگر سیستانی کے لحاظ سے اگر کوئی مسلمان ویزا لے کر کسی کافر ملک میں جاتا ہے تو وہاں کے قوانین کے اعتبار سے بھی ہے، اس میں یہ بھی شامل ہو جائے گا کہ وہاں کے لوگوں کا خون بھی جو کہ وہ محترم ہو جائے گا اور وہاں پر کسی قسم کا خون بہانا بھی جائز نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا، بلکہ کوئی بھی جس کا خون محترم ہو، وہ حرام ہے. اسی طرح کسی کے اوپر زخم لگانا، کسی کو مارنا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے. اس کے بعد 8واں گناہ کبیرہ میں سے قذف المحسن والمحسنہ، وہ پاک دامن عورت یا مرد اس کے اوپر کسی فحاشی کا الزام لگایا جائے، جیسے زنا، مطلب زنا کا الزام لگایا جائے. جو پاک دامن مرد ہے، پاک دامن عورت ہے، اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں قذف، قاف 2 نقطے والا قاف،
زال اور فے، قذف یعنی کسی پر تہمت لگانا. وہ مشہور و معروف واقعہ کہ ظاہراً پانچویں امام سے منسوب کہ پانچویں امام کا ایک دوست تھا، جس دوست نے اپنے غلام کو اس کی ماں کی طرف حرام کی نسبت دی. امام نے زندگی بھر اس سے ترک کلام کر دیا اور گفتگو ترک کر دی. اس نے کہا کہ یہ تو غیر مسلم ہے. امام علیہ السلام نے کہا کہ ہر شخص کا، ہر صاحب دین کا جو عقد ہے، نکاح ہے، وہ صحیح ہے، لہذا انہیں حرام کی نسبت نہیں دی جا سکتی ہے. اور یہ کس میں داخل ہو جائے گا؟ یہ قذف میں داخل ہو جائے گا. اب یہ گناہ کبیرہ میں سے. اسی طریقے سے گناہ کبیرہ میں سے کہ مال یتیم کو کھانا، ظلمن مال یتیم کو کھانا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے. اسی طرح گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ ناپنے تولنے میں انسان بے ایمانی کرے. ناپنے میں، تولنے میں، وزن کرنے میں یعنی جو حق ہے وہ پورا حق ادا نہ کرے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے. اسی طرح کسی کے مال میں چوری کرنا، کسی بھی مسلمان کے مال میں چوری کرنا، یا جو مسلمان کے حکم میں ہے. کیا مطلب مسلمان کے حکم میں؟ دیکھیں، مسلمان تو مسلمان ہے، فرق نہیں پڑتا چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو. کسی بھی مسلمان کے مال کو چوری کرنا یا اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا، تصرف کرنا، یہ حرام ہے، یا مسلمان یا جو مسلمان کے حکم میں ہے. مسلمان کے حکم میں یعنی کیا مطلب؟ جو ابھی ہم نے اوپر بیان کیا، یعنی وہ کافر کہ جو مسلمان اسٹیٹ میں آیا ہے. کیونکہ کافر جب مسلمان اسٹیٹ میں آیا ہے تو اب وہ مسلمانوں نے گویا اس کو پناہ دی ہے. جب اس کو مسلمانوں نے پناہ دی ہے تو اب اس کی جان اور اس کا مال محترم ہے. اس کی جان اور اس کا مال محترم ہے. محترم جس طرح مسلمان کی جان محترم ہے، مسلمان کا مال محترم ہے، اسی طرح وہ کافر جو کسی مسلمان کی پناہ میں ہو، کیونکہ مسلمان اسٹیٹ میں آنے والا کافر یہ مسلمان کی پناہ میں ہے. یا جو لوگ ویسٹ میں جاتے ہیں ویزا وغیرہ لے کر، یہ بھی اس میں داخل ہو جائیں گے کہ ان کا مال چوری کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور تصرف کرنا بغیر رضایت اور بغیر اجازت کے تصرف کرنا بھی جائز نہیں ہے. اس کے بعد کا جو حرام ہے وہ ہے جہاد سے فرار کرنا. اب آج کل اس کا مصداق نہیں ہے، جہاد سے فرار کرنا. اس کے بعد کا محرم ہے، اس کے بعد کے محرمات میں سے جو حرام ہے وہ ہے سود. بالنوع المعاملی والقرضی. سود دو قسم کے ہیں. آج افسوس کے ساتھ بہت سارے مومنین اس سود اور انٹرسٹ اور ربا میں گرفتار ہیں، اور مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک منسوب حدیث ہے جو توضیح المسائل میں بھی فقہا نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. توضیح المسائل میں دیکھیں، توضیح المسائل فقہی کتاب ہے، حدیث کی کتاب نہیں ہے.
لیکن اگر آپ اس کا معاملات کا چیپٹر کھولیں تو بالکل اسٹارٹ میں آگے سیستانی نے ظاہراً آخوئی نے بھی یہ حدیث اپنی توضیح المسائل میں بیان کی ہے چھٹے امام سے. کیا ہے حدیث؟ حدیث یہ ہے کہ امام فرماتے کہ جو شخص مسائل سیکھے بغیر خرید و فروخت کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، تو ڈر ہے کہ یہ کسی حرام میں گرفتار ہو جائے گا. اور ایسا ہی ہے، ہمارے بہت سارے معاملات مسائل نہ جاننے کی وجہ سے اب حرام ہو جاتے ہیں. اب اکثر آج کل ایک رائج ہے، ہم نے انویسٹ کیا ہے. ہم سمجھتے کہ لفظ انویسٹ کوئی مجوز ہے. ہم نے پیسہ فلاں دوست کو دیا ہے، انویسٹ کیا ہے. ایسا نہیں ہے. اب انویسٹ شریعت میں کہیں نہیں آیا کہ انویسٹ کیا ہو تو حلال ہے. تو اب اس کی شرائط ہے، اس کی تفصیلات ہے. تو یہ حال سود کھانا گناہ کبیرہ میں سے ہے. اور دونوں قسم کے سود یعنی کیا مطلب؟ دو قسم کے سود ہوتے ہیں. بس اس کی میں آج کی حد تک چلیں تھوڑا سا شاید ٹائم ہو، پہلے میں بہرحال اس کو بیان کر دیتا ہوں. سود کی دو قسمیں ہیں. ایک سود لون اور قرض پر ہوا کرتا ہے. انشاءاللہ اگر توفیق رہی، عمر رہی، آپ لوگوں کا ساتھ رہا، خدا نے مجھے توفیق دی، تو انشاءاللہ ہم منہاج الصالحین والیوم 2 میں قرض کے احکام کو پڑھیں گے تو وہاں پر انشاءاللہ تفصیل آئے گی. ایک دفعہ سود اور انٹرسٹ لون اور قرض میں ہوتا ہے کہ جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہی سود ہے کہ میں نے آپ کو قرضہ دیا اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے، اگر میں نے 10,000 روپے دیے اس کنڈیشن کے ساتھ کہ آپ مجھے 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد مثلا 11,000 دیں گے، 12,000 دیں گے. جب آپ لوگوں کا خیال یہ کہ فکس نہ کرے تو جائز ہے. پتہ نہیں یہ ڈیفینیشن کہاں سے آئی ہے، بہت زیادہ یہ رائج ہے. یہ اللہ تو یہ ہے ربا قرضی، لون میں انٹرسٹ. ایک انٹرسٹ اور سود ڈیل میں ہے، معاملے میں ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں وزن والی چیز اور میجرمنٹ والی چیز، اس میں سیم چیز کو ڈفرنس کے ساتھ بیچنا، جس کی بہت ہی زیادہ مشہور اور معروف اور بہت زیادہ رائج ایگزامپل وہ ہے سونے کی. کہ میں نے جویلر کو، اب مجھے نہیں معلوم کہ کتنے گرام وغیرہ ہوتا ہے، میں نے جویلر کو 10 گرام دیے اور اس سے 8 گرام لیے. اب میں نے پرانا دیا، اس نے نیا دیا، لیکن یہ جو ڈفرنس ہے 2 گرام کا، یہ 2 گرام کا ڈفرنس، یہ انٹرسٹ ہے، یہ سود ہے. اس کو کہتے ہیں قرض معاملی، ڈیل میں انٹرسٹ، جس کی فقہا نے مثال دی ہے. توضیح المسائل میں بھی یہ مثالیں موجود ہیں کہ مثال کے طور پر 1 من چاول، مثال کے طور پر 10 کلو چاول 12 کلو کے چاول میں آپ نے لیے. اب یہ مجھے یاد ہے حوزہ علمیہ میں
قم میں یہ مسئلہ ایک پریکٹیکل مسئلہ ہوا تھا کہ جب وہاں پر کوپن پہ کوئی چیزیں ملتی ہیں تو اب کسی کو گھی ملا, گھی کو وزن کیا جاتا ہے, اب گھی استعمال نہیں کرتے ہیں تو اب گھی کے بدلے تیل لے لیا انہوں نے, آئل لے لیا, یہ بھی شاید ایک ہی جنس میں استعمال کیا جائے گا ظاہر, بلکہ ایک ہی جنس ہے یہ. یا الائیہ مطلب اچھا چاول یا برا چاول تھے, وہ 10 کلو دے کر 5 کلو اچھے چاول لے لیے, اب یہ انٹرسٹ ہے, یہ سود ہے, یہ حرام ہے. بس فرماتے ہیں کہ سود حرام ہے دونوں اقسام کی, چاہے ڈیل اور معاملے کا سود ہو, چاہے سود جو ہے وہ لون اور قرضے کا ہو, دونوں حرام ہیں. اس کے بعد کا جو حرام بیان کرتے ہیں زنا, لواط اور سحق اور استمناء. زنا اپوزٹ سیکس کا حرام کام, سحق دو عورتوں کا حرام کام, لواط دو مردوں کا حرام کام, استمناء جنسی خواہشات کو انسان اپنی خود پورا کرے, اور کسی طریقے سے بھی جنسی میاں بیوی کے علاوہ کسی طریقے سے بھی جنسی خواہشات کو پورا کرے انسان, یہ سب گناہ کبیرہ میں ہے. اسی طرح گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ قیادت. اب یہ وہ قیادت نہیں ہے, یہ قیادت جو ہے وہ خاص گناہ کبیرہ میں ہے کہ جہاں پر حرام تعلقات قائم کرنے کے لیے کوشش کرنا, چاہے مرد عورت کے لیے, چاہے مرد مرد کے لیے, چاہے عورت عورت کے لیے. یہ جو کوشش کرنے والا شخص ہے مڈل مین, یہ قیادت ہے, یہ گناہ کبیرہ میں ہے. اسی طریقے سے دیاست, دیاست جس کو دیوس کہتے ہیں, یعنی انسان یہ دیکھے کہ اس کی بیوی حرام کام کے لیے جا رہی ہے اور وہ خاموش رہے اور اس کو منع نہ کرے. اس کے بعد کا جو گناہ ہے وہ ہے القول بغیر علم و حجت, یعنی انسان بغیر علم کے یا بغیر حجت کے کوئی بات کہے. کیا مطلب؟ آخری یا آج کا آخری گناہ کبیرہ کیا مطلب کہ القول بغیر علم او حجت, انسان بغیر علم کے یا بغیر حجت کے کوئی بات کہے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ. مجھے علم نہیں ہے پھر بھی میں ایک بات کہوں, جیسے ہم لوگ اکثر ہوتے ہیں, اکثر بات کرتے ہیں اور ایسے بات کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہے جیسے ہم خود وہاں پر موجود تھے. بالخصوص واقعاً بعض اوقات ہم اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں, صحیح ہے, بعض اوقات انسان مطمئن ہوتا ہے تو بول رہا ہوتا ہے, لیکن اکثر اوقات انسان جو ہے وہ لاپرواہی کی وجہ سے, چلے شاید لاپرواہی میں اسے معافی مل جائے, لیکن بہرحال لاپرواہی ہے کہ بغیر علم کے ہم نے کہیں رپورٹ پڑھی کوئی, ہم نے کہا کہ ایسا ہے ویسا ہے یوں ہے, جبکہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ جانتے ہیں, کہا کہ نہیں جانتا نہیں ہوں, فلاں اخبار میں یہ بات آئی تھی, فلاں نیوز نے یہ بات کہی ہے. آپ مطمئن ہیں؟ نہیں مطمئن نہیں ہوں. ہاں اگر آپ اس کا حوالہ دے دیں کہ فلاں نیوز میں پڑھا, ہم نے فلاں رپورٹ میں پڑھا, میرے پاس واٹس ایپ میسج آیا تھا, صحیح ہے, حرام نہیں ہے یہ. لیکن بغیر علم کے, بغیر حوالے کے یا بغیر حجت کے, حجت کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر دو عادل مردوں نے ایک بات بتائی ہے, ایک بات بتائی دو عادل مردوں نے, میں یقین نہیں ہے لیکن حجت ہے میرے پاس,
تو یہ حجت ہے. بس انسان کوئی بات کہے بغیر علم کے یا بغیر حجت کے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے. اسی طرح گناہ کبیرہ کا آخری گناہ جھوٹ الگ سے انہوں نے بیان کیا ہے. جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور سب سے بڑا شدید جھوٹ یہ ہے کہ انسان خدا، رسول اور آئمہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے. یہ بھی بہت زیادہ پیش آنے والا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ہم آئمہ اطہار علیہ السلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں کہ جو ثابت نہیں ہوتی ہے، جو معلوم نہیں کہ واقعا جو کہ آئمہ اطہار علیہ السلام نے یہ بات بیان کی ہے یا نہیں کی ہے. اور اگر ہم روزے کی حالت میں بیان کریں اور متوجہ بھی ہوں تو اس سے ہمارا روزہ بھی جو وہ باطل ہو سکتا ہے. بس گناہ کبیرہ جو آج کا آخری گناہ کبیرہ ہے وہ یہ کہ انسان جھوٹ بولے، یا اور اس میں بھی جو سب سے بڑا جھوٹ ہے وہ یہ کہ انسان خدا، رسول اور آئمہ اطہار علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات یا کوئی بھی جھوٹی بات منسوب کریں. یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ میں سے ہے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرا ایک سوال تھا کہ یہ سوشل میڈیا پہ لوگ آئمہ سے اور حضور سے متعلق فرامین جو ہیں اس میں سے شیئر کرتے رہتے ہیں، تو اس کی اگر کوئی اوتھینٹسٹی نہیں معلوم ہو یا انہوں نے ریفرنس بھی لکھا ہوا ہے اس میں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ریفرنس ویریفائی کرنا ہمارے لیے بات تک پاسبل نہیں ہوتا ہے، تو وہ اس کو آگے بڑھانا کیا کیسا ہوگا؟ خوب دیکھیں، یہ بالکل صحیح سوال ہے، اور اس کے لیے سب سے سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے میسج میں یہ لکھ دیں کہ سینڈ ایز فارورڈ میسج یہ کر دیں. فارورڈ میسج یعنی یہ میسج میرے پاس آیا ہے، یعنی کسی طریقے سے یہ ظاہر کر دیں کہ میں خود مطمئن نہیں ہوں، فارورڈ میسج ہے یہ. تو یہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. اگرچہ جب تک مشہور و معروف قول نہ ہو، یا مثلا آپ کو معلوم ہے کہ یہ قول جو کہ وہ فلاں کتاب میں نہج البلاغہ میں ہے، بہار الانوار میں ہے، آپ مطمئن ہیں تو ایک الگ بات ہے. جیسے بعضوں کا بعض قابل بھروسہ ادارے ہیں جو مشہور و معروف ہیں ادارے، وہ پوسٹ بنا کر بیچتے ہیں. تو آپ جو وہ کوئی حرج نہیں ہے، ان کی پوسٹ کو آپ بھیج دیں اور صرف نیچے یہ لکھ دیں کہ فارورڈ میسج، یعنی یہ میں میسج جو کہ وہ جو میرے پاس آیا تھا اسی کو میں فارورڈ کر رہا ہوں. یہ ظاہر کر دے سامنے والے کو کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ میں آگے سے جو فارورڈ جو میسج تھا اسی کو میں فارورڈ کر رہا ہوں. تو یہ جو کہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. یعنی وہ روزے کو باطل کر دے گا یا حرام کام ہوگا جہاں پر آپ خود امام کی طرف نسبت دے رہے ہوں. آپ یہ کہیں، ایک دفعہ آپ یہ حدیث لکھ رہے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، اب چاہے ٹائپ کر کے چاہے وائس میسج، اگر آپ یہ کہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا جبکہ آپ شیور نہ ہوں، تو پھر اس صورت میں یہ میسج بھیجنا جائز نہیں ہوگا، اور اگر متوجہ ہوں گے تو پھر اس صورت میں روزہ بھی باطل ہو جائے گا. اچھا، اسی حوالے سے ایک اور چیز جو مسلسل دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ مختلف عام لوگوں کے بیانات، زندگی سے متعلق، رہن سہن سے متعلق، معاشرتی سلوک سے متعلق فارورڈ کر دیتے ہیں. اس میں کافر لوگوں کے بھی ہوتے ہیں، بعض کوئی ریفرنس بھی نہیں ہوتا ہے، بس ایک سیئنگ ہے کسی کی بھی انہوں نے اٹھا کے فارورڈ کر دی. تو یہ کس حکم ہے؟ اور یہ بھی اسی طریقے سے ہے، اس میں بھی اسی طریقے سے ہے. ویسے میرا خیال ہے کہ اب تقریباً جو ہے وہ یہ بات اتنی شاید اب انڈرسٹوڈ ہے 90%، لہذا ایک اطمینان ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، اور بالخصوص اب تو وہ اوپر شو بھی ہو جاتا ہے واٹس ایپ میں کہ یہ فارورڈ میسج ہے، تو یہ بات تقریباً انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ آپ
ایک بات یہاں سے آئی اور آپ یہاں پر بھیج رہے ہیں، دیکھیں اس کے نیگیٹو امپیکٹ ہیں. اور میں بعض اوقات اپنی مجلس میں بھی یہ جملہ کہتا ہوں کہ خدا را جو کہ وہ یہ جو دین ہمارے یہاں جو واٹس ایپ کا دین ہے اس سے پرہیز کریں. اور یہ جو ویڈیوز ہیں یا مثال کے طور پر جو کہ وہ احادیث ہیں جس کی کوئی آتھینٹسٹی نہیں معلوم ہے، اب یہ اب ایک اخلاقی گفتگو ہے، لیکن فقہی لحاظ سے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سامنے والا یہ جانتا ہے کہ یہ آپ کا بنایا ہوا میسج نہیں ہے بلکہ آپ کو کہیں سے آیا ہے، اور میرا خیال ہے 90% یہ بات انڈرسٹوڈ ہے. اگر یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ یا کم از کم بھیجنے والا کا یہ قصد اور ارادہ کہ میں کوئی اس کو خبر نہیں دے رہا ہوں، توجہ کریں، میں اس کو کوئی خبر نہیں دے رہا ہوں بلکہ یہ ایک فارورڈڈ میسج ہے، اس کو فارورڈ کر رہا ہوں، اس کی یہ نیت ہے اور سامنے بھی تقریباً یہ بات جو کو سمجھی جا رہی ہے، تو اس میں پھر شرعی لحاظ سے فقہی لحاظ سے کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اخلاقی لحاظ سے مناسب نہیں ہے، کیونکہ بہرحال ایک عام عوام کو تو نہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے کیا پازیٹیو، کتنی پازیٹیو بات ہے کتنی نیگیٹو بات ہے. بعض اوقات ممکن ہے فتنہ و فساد کی گفتگو ہو. تو بہرحال اب یہ مجموعی لحاظ سے یہ ہے کہ فقہی لحاظ سے جو وہ جائز ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اخلاقی لحاظ سے مناسب نہیں ہے. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوندہ ہمیں علوم آل محمد علیہ السلام کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعدیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.